اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے ساتھ. ناظرین، حبیب جالب مرحوم اگر زندہ ہوتے تو ضرور سوچتے کہ میں نے یہ شاعری کیوں کی. میں ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. ان کی یہ نظم تو اس قدر پاکستان میں مشہور ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا سیاستدان اس کو استعمال کر کے اس کے پیچھے پناہ لے رہا ہے. آج تو بلاول زرداری نے بھی اس نظم کے کچھ جو ہے مصرے ٹویٹ کر دیے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اب مجھے نہیں معلوم کہ بلاول زرداری اس اسٹیج پہ جب کہ نیب کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو کیوں اتنا زیادہ انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی ہے. اور آج جو تماشا ہوا نیب کے سامنے، جو کارکنان آئے اور جو ہم نے دیکھا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جس طریقے سے پولیس پہ برس پڑے اور ایک مکہ بھی کسی کو مار دیا، تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اگر پولیٹیکل کلچر یہ ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ ڈیموکریسی نہ ہی ہو. ہم تو یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیشین اٹھ کے سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں ان پہ ہاتھ اٹھا دے اور پھر وہ وہاں سے نکل بھی جائے، کوئی اس کے خلاف ایکشن بھی نہ ہو. گو کہ کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو اب چھوڑ بھی دیا جائے گا، لیکن جن لوگوں نے پولیس کے پہ ہاتھ اٹھایا ہے ان کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ سارا جو اس وقت ڈرامہ آج ہوا ہے راولپنڈی کے باہر، ٹھیک ہے کچھ گزارشات جو پیپلز پارٹی کی ہیں وہ جائز بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ پنڈی کیوں طلب کیا گیا، کراچی میں ہی رکھتے تو ٹھیک تھا. اس بات میں کسی حد تک وزن ہے، لیکن یہ کہنا کہ ساری انویسٹیگیشن اور نیب کی کارروائی ہی روک دی جائے اور جس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے اس کو بھول جانا چاہیے یا اگنور کر دیا جانا چاہیے، یہ تو کسی طور بھی ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے. اگر آج 200-300 بندہ جمع ہو گیا ہے نیب کے باہر تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بلاول زرداری یا ان کے والد محترم آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل بے گناہ اور معصوم ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ان کو شاید سیاست یہی سکھلاتی ہے اور شاید ان کا یہ کرنے کا حق بھی ہے. لیکن جو باتیں بلاول زرداری کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی ایک ایسی پارٹی کے رہنما جس کو ہم سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے، تمام صوبوں میں اس کی آواز موجود ہے، ایسے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. آئیے دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری نے کیا کہا. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے، اگر ہمت ہے تو کلدن تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے، اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ جے آئی ٹی بنا دے، اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا جے آئی ٹی بتا دے. دیکھیے کیا ہماری قسمت ہے کہ جب سیاستدان جب ان پہ احتساب کا جو ہے دائرہ تنگ ہوتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل اوپینین ہے، جو پاکستان کے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب جانتے ہیں اور ہم نے آواز پاکستان نے کئی بار اس کو ڈسکس کیا کہ اس وقت ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں پاکستان میں بہت پریشر ہیں، خاص طور پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں FATF میں، اور مئی میں اس کا سری لنکا میں اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. اگر ہمارے سیاستدان جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اس قسم کا بیانیہ دیں گے کہ پاکستان کی حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو پھر FATF اگر ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ سے بھی ڈال دیتی ہے تو شکوہ ان سے کیا کریں. شکوہ تو ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو بغیر سوچے سمجھے، یا بغیر سوچے سمجھے تو نہیں، بڑے سمجھداری کے ساتھ یہ بیانیہ دے رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل پریشر بڑھے اور دنیا واہ واہ کہے کہ جی کیا بلاول صاحب نے کیا بیان دیا ہے، کتنے زبردست آدمی ہیں، سچ بولتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو اس پہ تو میں کفے افسوس ہی مر سکتا ہوں اور کیا کروں. یہ جو بیانیہ آج دیا ہے اور پھر صرف یہاں تک محدود نہیں رہے، بلاول صاحب نے کچھ اور بھی کہا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں.
آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیا ہے, مجھے کیا پتا, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فریز ہے یہ, وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا. میں کیوں یقین کروں, اور بلاول صاحب میں آپ کی بات پہ کیوں یقین کروں؟ ممکن ہے آپ پہ کچھ تحفظات ہوں, لیکن آپ ایک ممبر ایم این اے ہیں, ایک پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. ایون اگر آپ پہ کچھ اس وقت یا آپ کے والد محترم پہ کچھ اس وقت سختی کا دور آیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو سیاست, جو ہماری ریاست کے بنیادی جو ہمارے مفادات ہیں یا جو ہمارا بنیادی نیریٹو ہے, اس پہ آپ کسی قسم کے سوالات اٹھائیے. یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم اگر آپ کے ساتھ احتسابی عمل میں کچھ زیادتی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ اس وقت آپ کی عمر 1 سال تھی جب پاک لین کمپنی بنی تھی, اور آپ شاید ڈائریکٹلی انوالو بھی نہیں تھے, لیکن خدا را کم از کم یہ تو ضرور کیجئے کہ اپنی پارٹی کے اندر اگر آپ کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کرپشن کا سہارا لیا ہے, جنہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے, تو کم از کم اتنی اخلاقی جرات تو آپ پیدا کیجئے بلاول صاحب کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آکسفورڈ میں ایجوکیشن حاصل کی ہے اور آپ بڑے ویسٹرن ویلیوز کے مدعی بنتے ہیں, تو کم از کم اتنی کرش تو آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ یہ اٹھ کر یہ کہہ سکیں کہ جی ہاں, کہیں کہیں یقیناً منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے, یہ لوگ بھی انوالو تھے, لیکن اس وقت تو آپ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جی میرے والد صاحب بھی فرشتہ تھے, میری پھپھو بھی وہ بھی فرشتہ تھیں, اور کوئی کرپشن نہیں ہوئی, یہ ساری انتقامی سیاسی کارروائیاں ہیں. یہ بات ہم نہیں مان سکتے, کیونکہ یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا. یہ کیسز بہت پہلے سے چل رہے ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں, اور ساری پاکستانی قوم یہ بات جانتی ہے. لیکن بہرحال آج دکھ اس بات کا ہے کہ جہاں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر, اور جب کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے تمام ان سیاستدانوں کے ارد گرد جنہوں نے منی لانڈرنگ کچھ کی, جنہوں نے اپنے پوزیشنز کا ناجائز فائدہ اٹھایا, تو اب اس قسم کا ری ایکشن آ رہا ہے. ملک کے بارے میں وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو ہمارے دشمن اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے, اور اس کو عوام, پاکستانی عوام شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں. دوسری طرف ناظرین یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے کل کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے وہ کیوں اٹینڈ کی. وہ ایک 62 آرٹیکل کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, ان کے خلاف مقدمہ چلا, پھر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پھر انہوں نے ریویو پٹیشن دی سپریم کورٹ میں, وہ بھی رد ہو گئی. تو اب ایک ایسا شخص جو ڈسکوالیفائی ہو چکا ہو وہ کس طرح کیبنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے ناظرین کہ جہاں تک ڈکلیریشنز کی بات تھی, اس میں کچھ ایسے ایسٹس تھے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام سے ڈکلیئر کیے. اگرچہ چلے وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ ایک عدالتی ایک فیصلہ آیا تو ان کو اس کی سزا بھی ہو گئی, وہ سیاسی طور پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور تاحیات ہوئے, وہ اب الیکشن میں ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک جرم کی ان کو 6 یا 7 سزائیں ملیں. ایک جرم کی ایک کی سزا ہوتی ہے, تو اگر ایک جرم انہوں نے کیا تو اس کی سزا تو ان کو مل گئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا سارا جو بزنس ہے, ان کی ساری جو ملیں ہیں, ان کو آپ بند کر دیں اور ان کو گھر میں قید کر کے رکھ دیں کہ اب آپ نے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا. یہ بات اپنی طرح ایک لوگ آرگومنٹ کے طور پہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹلی تو وہ جو کچھ کرتے ہیں, لیکن کیبنٹ ایک بڑا مقدس ایک فورم ہے جہاں پہ ڈسکوالیفائڈ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ایک پی ٹی آئی کے ایکٹیو رکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور پھر ان کا اپنا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے, ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے, اور حکومت اس وقت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, تو اس میں قطعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ زراعت کے شعبے میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پہ جان ڈالیں, اور اگر وہ کسی طریقے سے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے. تو میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا کہ کیوں ان کو بلایا گیا کیبنٹ کی میٹنگ میں. مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا, انلیس کوئی بڑا کرمنل کیس ہوتا, کوئی بہت سنگین
لیکن اس کی بھی اگر سزا مل گئی ہے تو پھر بھی اس میں ہی از انٹائٹلڈ. If he is invited to the cabinet meeting, so he is entitled to come and make a presentation in my view. دوسری طرف ناظرین آج ایک اور واقعہ، ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ سندھ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی لسٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں انٹرسٹنگلی تمام لوگ ہی دیکھنے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اور شاید وہاں اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی کیا ہے، کیونکہ وہاں جو چیئر کا مسئلہ ہے، وہ چیئر جو سندھ حکومت یا سندھ کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو پی اے سی کا چیئر پرسن ہو وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہو. اب یہ بھی دیکھیے ایک عجیب سا مذاق ہے، یہاں سینٹر میں تو پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ اپوزیشن کے لیڈر کو پی اے سی کا چیئر پرسن ہونا چاہیے. اب یہی فارمولا جو ہے وہ سندھ میں کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا؟ اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایگزامپل کوٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو ہے خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہاں پی ٹی آئی کا جو ہے ممبر وہ پی اے سی کا چیئر پرسن ہے. تو شاید یہ جو پرنسپل ہے یہ پروونسز میں لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف سینٹر کی حد تک ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، تمام پارٹیز ایک ہی دفعہ فیصلہ کر لیں کہ یہ پریکٹس ہے کیا. اگر ایک چیز سینٹر کے لیے ٹھیک ہے کہ اپوزیشن لیڈر پی اے سی کا چیئر پرسن ہونا چاہیے، تو وہی منطق جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک منطق جو ہے یا ایک بات سینٹر کے لیے، فیڈریشن کے لیے ٹھیک ہے، اسلام آباد کے لیے ٹھیک ہے، اور وہ 4 صوبوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کی ہمیں تو کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے یہ ایک تمام جو ہے اس میں تمام ہی قصوروار ہیں، کیا پی ٹی آئی اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا مسلم لیگ. اور خاص طور پہ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی بھی اپنے جو ہے اس اصول سے ہٹی خیبر پختونخوا میں، اور دوسری طرف سندھ نے انہیں کو ایمولیٹ کیا، کاپی کیا، اور آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی کہ ہم چاہتے کیا ہیں اپنے ان اداروں سے. ایک اور بڑا دلخراش واقعہ ناظرین آج ہوا. ایک طالب علم نے اپنے استاد کو بھاولپور میں قتل کر دیا، اور قتل کی وجہ یہ بنی کہ خالد حمید صاحب جو ٹیچر تھے وہ کالج پہ ایک پارٹی آرگنائز ہونا چاہ رہی تھی. جو نئے طالب علم آ رہے تھے ان کے آنر میں ایک پارٹی تھرو کی. تو وہ جو طالب علم ہیں خطیب صاحب، ان کو یہ بات پسند نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ جو ویلکم پارٹی کر رہے ہیں یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اور اتنی سی بات پہ انہوں نے اپنے استاد کی جان لے لی. اب یہ بھی ناظرین ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اس حد تک کب پہنچتا ہے کہ جب ایک طالب علم اتنی چھوٹی سی بات پہ اپنے استاد کی جان لے لے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے بحیثیت قوم کہ ہم کہاں کھڑے تھے آج سے 40 سال پہلے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. جب پاکستان کو آزادی ملی 1947 میں، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تقریر کی، کیا ان کا ویژن تھا اس ملک کی، اس ریاست کے بارے میں. اور آج 72 سالوں کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا اور جس کا ویژن قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی راہ سے ہٹ کر ہم کسی اور راہ پہ چل پڑے ہیں، اور اس کا آج ہم نے دیکھا مظاہرہ جو ہوا. بہت ہی افسوس ہوا کہ ایک طالب علم نے اپنے استاد کی جان ایک اتنی سی بات پہ لے لی کہ آپ یہ پارٹی کیوں آرگنائز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خالد حمید صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمیں اس انتہا پسندی اس اور شدت پسندی سے بچائے جو ہمارے ملک میں ہر معاشرے کے ہر طبقے میں سرایت کر چکی ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آئیں گے تو سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. آج بھارت میں جو سمجھوتا
ایکسپریس بلاسٹ ہوا تھا 18 فروری 2007 کو، جس میں 68 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، جس میں 42 پاکستانی تھے جو شہید ہوئے۔ اس کیس میں کورٹ نے، عدالت نے جو 4 ایکیوز تھے ان سب کو بری کر دیا کہ جو NIA ہے، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بھارت کی، وہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکی، اور جو ہے ان کے خلاف کوئی کیس بنتا نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بلاسٹ کیا ہے۔ اور اس میں ناظرین وہ لوگ بھی شامل تھے جس میں سادھوی پریگیا اور اسیم آنند سوامی جیسے لوگ بھی شامل تھے ان 4 ایکیوز میں، جو کہ ابھیناو بھارت ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 2006 میں جس کا قیام ہوا، اور یہ ہندو فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس کو بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک کرنل پروہیت ہے جنہوں نے، اور ان کے ساتھ ایک اور میجر اپادھیائے تھے جنہوں نے مل کر یہ ایک بنائی تھی۔ اور یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ RSS اور HVP ہندو جو ہے وشو پرشاد جو ہے VHP، ان سے بڑا متاثر تھی، اور یہ بھارت ابھیناو جو بنی یہ وہی بنیادی طور پہ اسی فلسفی کو آگے لے کر چلنے والی آرگنائزیشن ہے۔ اب یہ جو RSS اور VHP اور بھارت ابھیناو جو ہیں، یہ تمام یہ آرگنائزیشن یقیناً جو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا ورلڈ ویو کیا ہے اور یہ کیا سوچتی ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور یہ بنیادی طور پہ جب یہ آرگنائزیشن بنی تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس وقت زمانے میں جو کنورژن ہو رہی تھی دلت سے مسلمانوں سے، اور جو ہندو مسلمان بن رہے تھے یا کرسچینٹی کی طرف جا رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے بنیادی طور پہ اس آرگنائزیشن کو بنایا گیا تھا۔ اب اس کیس میں ناظرین بنیادی طور پہ 7 لوگ ایکیوز تھے، 4 کو تو پکڑ لیا گیا تھا لیکن 3 ابھی تک نہیں پکڑے گئے، اور ان کو پروکلیم اوفینڈر کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ وہ 3 لوگ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہاں ہیں، اور یہ 4 لوگوں میں سے جو اسیم آنند تھے وہ تو پہلے ہی بیل پہ باہر تھے۔ تو میں بھی جب دہلی میں تھا تو مجھے اس قسم کے اشارے مل رہے تھے کہ یہ ٹرائل جو ہے حکومت کا یہ ہوگا کہ وہ اسی BJP کے زمانے میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے تاکہ جان چھوٹے اس سے، اور مقصد یہی تھا کہ ان چاروں لوگوں کو بری کروانا ہے۔ اور اگر پروسیکیوشن حکومت اگر شواہد نہیں پیش کرتی عدالت میں، یا کوئی ویک کیس پیش کرتی ہے، کمزور کیس پیش کرتی ہے، تو پھر عدالت کیا کرے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عدالت یا شک نہیں کرنا چاہتا، ان کو میں پھر بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قانون کے عین مطابق کیا ہے، گو کہ اس کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم یہ ایک دے دیتے ہیں فائدہ شک کا کہ عدالت نے تو اپنا فیصلہ ٹھیک کیا، قانون کے عین مطابق کیا ہوگا، لیکن چونکہ پروسیکیوشن کا اس میں تھا ہی نہیں، وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ ان 4 کو بری کروا دیا جائے، تو انہوں نے جو کیس پیش کیا اس میں بہت سی کمزوریاں تھیں، اور ایک کمزوری اس میں ناظرین یہ بھی تھی کہ ایک پاکستانی تھے جن کا نام شاید محمد وکیل تھا، مجھے اب نام صحیح یاد نہیں آ رہا، ان کی بیٹی نے ایک درخواست کر رکھی تھی، پٹیشن دائر کی تھی کورٹ میں کہ جی آپ نے یہ سارا ٹرائل تو آپ نے کر لیا ہے، لیکن جو پاکستان سے وٹنسز ہیں اس کیسز میں ان کو تو آپ نے سمن ہی نہیں کیا ٹھیک طریقے سے، اور نہ بھارت کی حکومت نے ان کو ویزا دیا ہے کہ وہ سارے لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں۔ تو ان بیانات کے ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے سارا کیس خراب ہو گیا ہے، یا اس میں کمزوری آ گئی ہے۔ تو ان کی جو بیٹی ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں ہے، شاید راہیلہ وکیل، انہوں نے یہ پٹیشن دے رکھی تھی عدالت میں بھارت میں کہ آپ جو پاکستان میں وٹنسز ہیں اس کیس کے، یا جو اس وقت اس ٹرین میں موجود تھے، یہ واقعہ ہوا تھا پانی پت کے قریب ناظرین، ہریانہ جو اسٹیٹ ہے، تو جو بچ گئے تھے تو ان کی اسٹیٹمنٹ ضروری ہے کہ وہ ریکارڈ کروائی جائیں، وہ بھی اس کیس کا حصہ بنائے جائیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ عدالت نے ان کی جو پٹیشن ہے وہ بھی رد کر دی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو بھارتی حکومت نے ان لوگوں کو ویزا ہی نہیں دیے کہ وہ بھارت جائیں اور وہاں پہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔
تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی حکومت کا کتنا زبردست ہاتھ تھا، اور انہوں نے NIA کو اور دوسرے جو سرکاری ادارے ہیں کس قدر مجبور کیا ہوگا کہ آپ اس کیس میں جو بھی آپ اس میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پلیز مت ڈالیے، تاکہ چاروں جو ایک خاتون اور 3 حضرات ہیں ان کو بری کیا جا سکے، اور وہ انہوں نے اپنا مقصد حل کر لیا۔ اب اس کے کچھ لوگوں کا پاکستان میں یہ خیال ہے، آج میں کہیں کسی سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیے جی یہ تو انہوں نے کر دیا، اب ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی بمبئی جو ٹرائل ہے اس کو فوراً کنکلوڈ کر دینا چاہیے اور سب کو بری کر دینا چاہیے۔ جو 7 حضرات ہم نے یہاں گرفتار کر رکھے ہیں ان کے خلاف جو ٹرائل چل رہا ہے، میں اس قسم کا مشورہ تو نہیں دے سکتا، کیونکہ قانونی طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ گو کہ بھارت کی طرف سے ہمیں تعاون نہیں مل پا رہا، اور بھارت چاہتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ بھارت کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ نہ ہو، تاکہ بھارت کو ایک موقع ملتا رہے کہ وہ پاکستان کو دنیا بھر میں یہ کہتا پھرے کہ دیکھیے جی کتنے سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا۔ گو کہ سمجھوتا ایکسپریس کا سانحہ فروری 2007 میں ہوا تھا، اور یہ جو ممبئی کا معاملہ ہے جو حملہ ہوا تھا یہ 26 نومبر 2008 کو ہوا تھا۔ تو اور سمجھوتا کا فیصلہ آج کہیں آیا، اور اس فیصلے میں بھی بہت سے گیپس ہیں۔ ابھی وہ سامنے فیصلہ آئے گا تو اس کو پڑھا جائے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ خاص مقصد کے تحت یہ حکومت نے جس طریقے سے اس کیس کو پرسو کیا اس میں بہت سے گیپس رہ گئے تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، جہاں تک ممبئی کا تعلق ہے، ہمیں اپنا جو ہمارا جو اصولی موقف ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں بھارت سے انسسٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے تعاون کرے، ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اب چونکہ سمجھوتا ایکسپریس کیس ختم ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں بھی بس بمبئی کو فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہوگا۔ ہمیں بھارت کے ساتھ اس پہ جو ہے ان سے تعاون مانگتے رہنا چاہیے، اور دنیا کو بتاتے رہنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھارت سے تو بات چیت کرتے ہیں لیکن دنیا کو بتاتے نہیں ہیں کہ جی ہم نے کیا 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 ہے۔ اس سے ہمارا نیریٹو کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ہم تمام جو پروسیجرل کاروائیاں ہیں وہ مکمل کر لیں گے اور بھارت اگر ہمیں ایک دفعہ نہ کر دے گا تو پھر ہمارے لیے کورٹ میں جانا آسان ہوگا کہ جی یہ چیزیں ہیں، ہمیں بھارت سے یہ ملا اور بھارت سے ہمیں یہ نہیں مل پایا۔ پھر کورٹ کے لیے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور جو فیصلہ حقیقت اور شواہد اور حقائق کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہی وزن رکھتا ہے، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے۔ تو ہمیں بھارت ایک محتاط رویے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہمیں فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا۔ ہمارے اپنے قوانین ہیں، ہماری اپنی جو ہے عدالتیں ہیں، اور ہمارے اپنے پروسیجرز ہیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ بھی جو ریئیکشن کی بات ہے اس پہ ہم نے نہیں جانا۔ ہم نے ایک میچور اسٹیٹ ریاست کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اگر واقعی یہاں سے ہوا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا واقع نہیں ہوا، اور لگتا یہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کے تحت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے ایک دفعہ ڈیوڈ ایلسن کی جو ایک کتاب تھی اس کے اقتباسات آپ سے شیئر کیے تھے۔ ایک جرمن آتھر ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پچھلے سال، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ بتایا ہے ہر شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ سارا اس میں قطعاً پاکستان سے لوگ انوالو نہیں تھے، اور انہوں نے بڑا اس کو ثابت کیا ہے۔ تو اب دیکھنا آگے یہی ہے کہ آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں، آیا اس فیصلے کے خلاف کہیں اپیل ہوتی ہے بھارت میں کہ نہیں، لیکن مشکل لگتا ہے۔ اب ہم ہم ریئیکٹ کریں گے یقیناً، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ممبئی جو اٹیک ٹرائل ہے اس پہ کم از کم ہمیں ریئیکشن کے طور پہ ہمیں اس پہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے عدالت سے۔ وہ کام ہمیں اپنے بھارت قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ یہ وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور پھر آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں کراچی سے۔ ہیلو
السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ شہزاد عرض کر رہا ہوں. باسط صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں باسط شاہ صاحب؟ صاحب آج میرا 2 منٹ کا رہے گا. پہلا سیشن جو آپ نے نیب کے کیسز کے بارے میں کہا، دیکھیے اب عوام کو ہم لوگوں کو الجھا دیا گیا کہ ان کو سپوز ان کو سزا دی ہوگا، ان سے پیسے بھی آ رہے ہیں. دیکھیے بحریہ ٹاؤن کا کیا ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں ڈیم میں. بھائی ڈیم میں کیوں دو گے؟ جو ہماری پراپرٹی 16 روپے کی تھی وہ 5 روپے میں خریدی گئی. ہمیں بقر 13 روپے دلاؤ نا. ہم دیں گے اپنے ہاتھ اٹھا کے ڈیم میں دے دیں گے، زکات کر دیں. ایک یہ سوال ہے. دوسرا ہم سب اب یہ ہاتھ اٹھا کے پنڈی لے جانا، صرف میں نے اتنا مفکور کرنا، اپنے ملک کو کمزور دکھانا کہ جی ہم سندھ میں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، سندھ میں نہیں کریں گے، لا اینڈ آرڈر ہو جائے گا. پنڈی میں ہم ان کو جا کے دادا کو بھی ٹانگ دیا، اماں کو بھی بم سے پھاڑ دیا، بقرا بھی سب کچھ ہو جائے. تو ہم کیوں ایسی بدنامی کا اپنا ٹیکہ ماتھے پہ لگواتے ہیں؟ بھائی سندھ میں چلا لو، دیکھو سزا دو، جزا دو، کچھ ہو. آپ کا پاکستان ہے. یہ اس طرح حرکت کرنے سے کیا ہو رہا ہے، صرف پنجاب پاکستان کہلانے لگ جائے گا اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے. آپ کیوں جاؤ بلوچستان میں، وہاں اتر عدالت لگاؤ، جہاں ہو وہیں کریں. ایک تو فیصلہ ہی ہو. دوسرا یہ سمجھوتا ایکسپریس کا جو انڈیا نے ابھی فیصلہ آیا ہے، آپ عالمی عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ ہر چیز میں دھمکی دیتا ہے. ہم بھی عالمی عدالت میں لے کے جائیں. کہتے ہوں بھائی یہ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، اور اس کا تو ثبوت ہے انڈیا اس میں 100% مجرم ہے. یہی میرے دو سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے شہاد صاحب، میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے بھی اپنے کامنٹس میں یہی کہا کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کیس کیوں شفٹ کیا گیا کراچی سے پنڈی یا اسلام آباد، یہ ان کی بات میں کچھ وزن ہے. اس کو سندھ میں ہی رہنے دیا جاتا تو بہتر ہوتا. ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ خدشات ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال حکومت اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے پاس وہ سارے انسٹرومنٹس موجود ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سچویشن کا مقابلہ کر سکے. تو اس بات تک تو وزن ہے، اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اور جو پیپلز پارٹی کا بھی جو آرگومنٹ ہے اس سے ہی میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر چلے غلطی ہو گئی حکومت سے تو کسی طریقے سے وہ ان کے پورے احتسابی عمل سے جان چھوٹ جائے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک سمجھوتا کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لیگل قانونی جو اذہان ہیں ان کو اس کیس کا جائزہ لینا چاہیے. اور اگر کہیں بھی لگتا ہے ایسی پاسبلٹی کہ ہم بھی اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کہیں اور لے کر جائیں تو وائی ناٹ، کیونکہ 42 پاکستانیوں کا معاملہ ہے اور اس کو ہمیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دینا چاہیے. آئی ایگری وتھ یو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ ہاں میں اشرف کندھاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اشرف صاحب فرمائیے. میں خالی اتنا کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی ایک ریاست ہے اور ہم اپنی ریاست کو بہت کمزور کر رہے ہیں انڈیا کے آگے. جو کچھ انڈیا میں بھی ہوا اور ہوتا آ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، ہمیں اتنا کمزور موقف نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہم جا رہے ہیں فقیروں کی طرح انٹرنیشنل کورٹ میں. ہمیں جبکہ معلوم ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. جو ہماری پچھلی حکومتیں تھی بڑے بولڈ ایکشن لیا کرتی تھی. اب ہم لوگ بہت کمزور ہیں. آپ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کہاں پہ یہ کلبھوشن جادیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کسی اور حوالے سے؟ کلبھوشن یادیو کی نہیں، ابھی جو یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے سمجھوتا ایکسپریس کی. اچھا سمجھوتا ایکسپریس ریلوے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے اس انسیڈنٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. وہ تو 4 تو بری ہو گئے. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہم اتنے کمزور کیوں ہیں جبکہ ہم کو ساری باتیں معلوم ہیں، ہمارے پاس پروف موجود ہے. ہم انٹرنیشنل کورٹ کے چکروں میں کیوں پڑے؟ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے حضور؟ حکومت ہے کیا ہمارے پاس قانون نہیں ہے؟ ہمارا کورٹ کیا اتنا کمزور ہے؟ ہم پاکستانی کیا اتنے کمزور ہیں نہیں دوسروں کے آگے جا کے اپنے فیصلہ کروائے؟ اب بات آپ کی ٹھیک ہے ایک لحاظ سے کہ جس طرح دیکھیے نا ممبئی جو ٹرائل تھا وہ تو ممبئی جو کرائم سین تھا وہ تو ممبئی کا تھا، لیکن بہرحال ٹرائل پاکستان میں چل رہا ہے. یہ بھی ہماری کمزوری اگر اسے آپ سمجھ لیں تو ہے. پھر پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا 2 جنوری 2016 کو. اس میں بھی ہم نے 6 جنوری کو ہی ایک FIR کٹوا لی گجرانوالہ میں. تو اس قسم کی ہم نے نادانیاں تو اور کمزوریاں پہلے بھی بہت دفعہ دکھائی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ. اور سمجھوتا کا جہاں تک تعلق ہے اب ہمیں دیکھنا ہے
کہ کہاں کہاں لیگل ایسی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں جس سے ہم اس کیس کو کہیں اور اٹھا سکتے ہیں. بہرحال اس کا فیصلہ تو ہماری لیگل کمیونٹی یا جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہی بہتر کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ نیو کاشف رنداوا بول رہا ہوں لیا سے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے پاسٹر صاحب؟ جی اللہ کا بڑا کرم. رنداوا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایسا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو کچھ نیوزی لینڈ میں ہوا اور کس طرح وہاں کی عوام نے اور انہوں نے ریئیکٹ کیا. ہلو، مجھے آپ کے بات انہوں نے ریئیکٹ کیا. مجھے تفصیل سے بول رہے تھے پلیز ویری کائنڈلی. جی پلیز. انہوں نے ریئیکٹ کیا ان کی پی ایم نے. جی جی. تو دیٹ واز اتنا مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایز اے مسلم مجھے بہت اچھا لگا. تو کیا یہ انڈیا میں از اٹ پاسبل کہ انڈیا کے لوگ بھی اور انڈیا کا پی ایم بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی وغیرہ شو کرے؟ وٹ از ہیپننگ دیئر ان انڈیا جو سمجھوتا میں ہوئے ہے، جو ان کی کورٹ نے ڈیسیژن دی ہے، یو نو بیٹر دین آئی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کیا وہ بھی سولیڈیرٹی شو کریں گے؟ یہ وہ ایسے مطلب فضول سے لوگ ہیں کیا وٹ ایور، میں یوز نہیں کرنا ایسا کوئی ورڈ جو انہیں برا لگے. کیا ایسا پاسبل؟ کیا سویلائز لوگ نہیں ہیں؟ کہتے ہیں اتنے بڑے کنٹری ہیں، دے آر انسین لائک. مطلب آئی ایم سوری مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. وہ ملک تو بہت بڑا ہے لیکن دل بہت چھوٹے ہیں ناظرین اپنے. اور جو گجرات کا میسیکر ہم نے دیکھا وہ بھی ہوا، 2000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا دن دہاڑے. پھر جب سمجھوتا میں ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، اور کس طرح جو 4 ایکیوز تھے ان کو رہا کر دیا گیا. تو آپ کی بات درست ہے. نیوزی لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں ہم سب ان کو بڑی داد دیتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ کھڑی رہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سویلائز ملکوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے. سویلائزیشن جو ہے، سویلٹی جو ہے، وہ بھی اب ایک ریئر کموڈٹی ہو گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اس اسٹیج پہ کہیں آ کر کھڑا ہو جہاں ہم بھی اس قسم کے رویے اپنا سکیں. تو ناظرین آج کا یہ آخری پروگرام تھا اس ہفتے کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.